الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ان گنت مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان مخلوقات کے اندر جو سراپا خیر ہے وہ فرشتے ہیں، اور جو سراپا شر ہے کہ جن کے اندر شر ہی شر ہے وہ شیطان ہے، اور ایک وہ مخلوق ہے جس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر خیر غالب ہو وہ اچھا انسان کہلاتا ہے، اور جس آدمی کے اندر شر غالب ہو وہ برا انسان کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر مسلمان ہونے کی تعریف بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ گویا انسان دوسرے کو دو چیزوں کے ذریعے تکلیف پہنچا سکتا ہے، ایک تو عملی اور دوسرا زبانی اور کلامی۔ بلکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ غور کریے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی تکلیف کو ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ برا بیان فرمایا ہے۔ اس لیے زبان کی تکلیف کو پہلے بیان فرمایا، بعد میں ہاتھ کی تکلیف کو بیان فرمایا۔ علماء نے اس کی 3 وجوہات لکھی ہے کہ ہاتھ کے ذریعے تو صرف طاقتور انسان ہی دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، جبکہ زبان کے ذریعے طاقتور بھی دوسرے کی تکلیف پہنچا سکتا ہے اور کمزور آدمی بھی دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ زبان کے ذریعے آدمی صرف زندوں کو ہی نہیں مردوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی بھی غیبت کر سکتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہاتھ سے لگا ہوا زخم کبھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ زبان سے لگا ہوا زخم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی تکلیف کو ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ برا بیان فرمایا ہے۔ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، مسلم شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تکف شرک عن الناس، کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ آدمی شروع کے اندر خیر ہی خیر ہے، جب وہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے تو بہت بہترین لگتا ہے، لیکن جب وہی بندہ غصے میں آ جائے تو اس کی آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے، زبان سے کیا بولنے لگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جو انسان پہلے خیر ہی خیر تھا اور وہ جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، قابو کر لے، تو اپنے شر سے دوسروں کو بچا سکتا ہے۔ مثلا مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں دوسرے کی مذاق اڑاؤں، دوسرے کی غیبت کروں، دوسرے کو تکلیف پہنچاؤں، لیکن اس نے اپنے اس تقاضے کے اوپر کنٹرول کر لیا، تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اس کو 3 فائدے ہو گئے۔ ایک تو وہ گناہ سے بچا، دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچا،
اور تیسرا یہ کہ اس کے صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ آگے اندر حدیث کے اندر ہے فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، کہ تیرا اپنے آپ کو دوسروں کے شر سے بچانا یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ بلکہ علماء نے اس سلسلے کے اندر 3 اصول بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آدمی کسی کو خوشی نہیں پہنچا سکتا ہے تو کم از کم اس کو غم اور تکلیف بھی نہ پہنچاوے۔ اس کے بس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو خوشی پہنچا سکے تو کم سے کم اس کو غم بھی نہ پہنچاوے۔ دوسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ اگر آدمی کسی سے دوستی نہیں کر سکتا ہے تو اس سے دشمنی بھی نہ کرے۔ تیسری بات یہ بیان فرمائی علماء نے کہ اگر وہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم اس کی برائی بھی نہ کرے۔ اگر ہم ان باتوں کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے تو ہم ایک دوسرے کے قریبی دوست بن جائیں گے۔ ایک انسان کے دل کے اندر دوسرے انسان کے لیے ہمدردی اور محبت ہونی چاہیے۔ ابن عساکر نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب و خسر من لم یجعل اللہ فی قلبہ رحمتا للبشر، کہ وہ انسان برباد ہو گیا جس کے دل کے اندر دوسرے انسان کے لیے، دوسرے بشر کے لیے ہمدردی نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے تو کسی پر ترس ہی نہیں آتا ہے، گویا وہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی علامت ہے وہ اس پر پورا نہیں اتر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تکلیف کے اندر جو سب سے بری اور بڑی تکلیف ہے وہ کسی کو دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیماریوں کے اندر سب سے بری بیماری کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے۔ اگر کسی کو نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، بخار ہو گیا تو اسے کوئی بڑا نہیں سمجھا جاتا، لیکن جب کسی انسان کے بارے میں دوسرے کو یہ کہا جاوے کہ اس کو تو دل کی بیماری ہے، دل کا دورہ پڑا ہے، تو ہر آدمی اس کو سنگین سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑی سنجیدگی کی بات ہے۔ اسی طرح دل کی بیماریوں میں جو سب سے بری بیماری ہے وہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور تکلیف پہنچانا بہت سے اس کے راستے ہیں کہ کسی کے بارے میں ہم نے ایسا لفظ بول دیا کہ اس کا دل جل گیا، کسی کی ہم نے مذاق اڑا دی، کسی کی ہم نے غیبت کر دی۔ قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے کے اندر ایک مستقل صورت ہے اس مضمون کے بارے میں، غیبت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکتی ہے اس شخص کے لیے جو ہمزہ ہے، جو لمزہ ہے۔ ہمزہ اور لمزہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ بعض آدمی وہ ہوتے ہیں جو عیب گو ہوتے ہیں، بعض آدمی وہ ہوتے ہیں جو عیب جو ہوتے ہیں۔ عیب گو یعنی عیب کو بیان کرنے والا، عیب جو یعنی عیب کو تلاش کرنے والا۔ بعض آدمی اتنے برے ہوتے ہیں کہ عیب جو بھی ہوتے ہیں، عیب کو تلاش کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور عیب کو بیان کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں ذرا کچھ بات بیان اس کو پتہ چل گئی، ہر ایک کو وہ ذکر کرتا رہتا ہے۔ قرآن میں اس کا کیا انجام بیان کیا ہے؟ ویلن، ویل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جہنم کے اندر ایک مخصوص شعبہ ہے۔ اس مخصوص شعبے کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کے عیب کو تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان آدمیوں کو جہنم کے اندر آگ کے ستون کے ساتھ باندھا جائے گا، پھر نیچے سے آگ کو جلایا جائے گا، پھر وہ آگ اس کے دل کو ٹکرائے گی۔ کیوں؟ کہ اس نے دنیا کے اندر کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، تو کل عذاب بھی قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا، جہنم کے اندر اس کو عذاب بھی ویسا ہی ملے گا جیسے اس نے دنیا کے اندر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ شریعت نے ہم دوسرے کی تکلیف کا سبب نہ بنے اس کے لیے بہترین اصول بیان فرمائے۔ ہم شریعت کی خوبصورتی کو سمجھیے۔ ایک آدمی جا رہا ہے، راستے کے اندر روڑا پڑا ہے، اس کو یہ خیال آیا کہ اگر یہ رورے کے ساتھ کوئی ٹکرائے گا تو کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو اس نے اس رورے کو ہٹا کر سائڈ پر کر دیا۔ حدیث کے اندر ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ تو نے کچھ نہیں کیا، بس اس رورے کو تو نے ہٹا دیا، تجھے صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسجد کے اندر سب سے زیادہ ثواب
اگر آدمی نماز پڑھتا ہے صف اول میں اس کو ملے گا، لیکن آپ شریعت کی خوبصورتی کو سمجھیے کہ یہ سب سے زیادہ اجر کب ملے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصف الاول مخافۃ ان یؤذی مسلما فقام فی الصف الثانی او الثالث ضعف اللہ اجر الصف الاول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اگلی صف میں اس لیے کھڑا نہیں ہوا کہ وہاں بھیڑ ہو رہی ہے، اگر میں آگے جاؤں گا، آگے کھڑا رہوں گا تو دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، اس وجہ سے وہ اگلی صف میں کھڑا نہیں ہوا، دوسری صف میں یا تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ حدیث کو سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو صف اول میں جو نماز پڑھا اس سے کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت آپ جانتے ہیں، جمعہ کے فضائل کے اندر بارہا سنتے ہیں کہ جمعہ سے لے کر جمعہ تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کی برکت سے۔ لیکن یہ کب؟ جب آدمی صفوں کو پھلانتا ہوا اگر آگے نہ بڑھے، کیونکہ اگر وہ صفوں کو پھلا دے گا، کسی کو اس کا پیر لگ گیا، تکلیف پہنچے، اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اور روایت کا ایک اور فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ مسجد کے اندر جائے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف بٹے گی۔ جیسے کسی آدمی کو کوڑ کی بیماری ہے، اس میں سفید داغ ہو جاتے ہیں، اگر وہ مسجد کے اندر جاتا ہے تو پھر لوگوں کی توجہ اس کی طرف بٹتی ہے۔ اب اس نے اس وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ ایک اور روایت کو جانتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزل مسجدنا، کہ جس آدمی نے کچی لہسن کھا لی، اس کے بعد اس نے اچھی طرح منہ کو صاف نہیں کیا، مسواک نہیں کیا، فلیعتزل مسجدنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے، مسجد کے اندر نہ آوے۔ کیوں؟ کہ کچی لہسن کھا کے آیا ہے، اس کی بدبو سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، اگر آنا ہے تو پھر مسواک کر کے منہ کو صاف کر کے نماز کے اندر آ۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، من غش فلیس منا، جو آدمی کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آدمی مال کے اندر ملاوٹ کرے گا اور پھر کسی کو بیچے گا تو جو خرید رہا ہے اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش، جو دھوکہ دے کر کسی کو تکلیف پہنچاوے، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم سب کی یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے۔ وہی اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب ہم ان میں سے نہیں ہیں، ان کی قوم میں سے نہیں ہیں، وہ کیسے ہماری شفاعت کریں گے؟ اس لیے دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچے۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، آخرت کے اندر اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جب مجھے معراج میں لے جایا گیا تو میرا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ناخن لوہے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ شریعت نے کتنا خیال کیا، آپ کو یہ 2-4 حدیث سنائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا کتنا خیال رکھا کہ کسی طرح مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ احادیث کو دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے
اور بغیر جوتے اور چپل پہنے ننگے پیر چلتے ہو گئے۔ میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ اس طرح ننگے پیر کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عائشہ، میرے جوتے کی آہٹ کی وجہ سے تیری آنکھ کھل جائے، تیری نیند میں خلل ہو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ حالانکہ آج کل بیویوں کو اس طرح کی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، اس کو کوئی بات نہیں سمجھی جاتی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال فرما رہے۔ یہی عمل اور یہی طریقہ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر بھی تھی۔ دور صدیقی کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، بادشاہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، وہاں ایک پرچی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھا کر دیکھا تو ان میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو مدینہ کے بوڑھے اور کمزور اور معذور لوگ تھے، جن کو کسی کی خدمت کی ضرورت تھی۔ ایک طرف ان کا نام لکھا ہوا ہے، دوسری طرف ان لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے جو ان کی خدمت کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے نام کے آگے کون خدمت کرنے والا ہے؟ جگہ خالی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا کہ میں اس کے گھر پر جاؤں گا اور میں اس کی خدمت کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، اس بڑھیا کے گھر جا کر دستک دی اور آواز دی کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ گھر کے اندر سے بوڑھی عورت نے جواب دیا، ایک بندہ آتا ہے اور وہ میری خدمت کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ آدمی کون ہے؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میں نے آج تک اس کا نام نہیں پوچھا، نہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیسے دکھتے ہیں؟ موٹے ہیں، دبلے ہیں، پتلے ہیں، گوڑے ہیں، کالے ہیں، کیسے ہیں؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ جب وہ بندہ آتا ہے خدمت کے لیے تو مجھے کہتا ہے کہ پردہ کر لو، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، پھر وہ خدمت کرتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، برتن کو صاف کرتا ہے، پھر پانی بھر لانا ہوتا ہے وہ بھر لاتا ہے، جب پوری خدمت ہو جاتی ہے تو کہتا ہے پردہ ہٹ گیا اور وہ چلا جاتا ہے، میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ میں کل فجر سے پہلے ہی اس بندے کی، اس بڑھیا کی خدمت کر لوں گا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد پڑھ کر اس بڑھیا کے گھر پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں عمر فاروق ہوں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ گھر کے اندر سے پھر جواب آتا ہے کہ ایک بندہ آیا تھا، وہ میری خدمت کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عزم کر لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ میں کل عشاء کی نماز پڑھ کر اس بڑھیا کے گھر کے پاس بیٹھ جاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ یہ آدمی کون ہے جو اپنا نام بھی نہیں بتلا رہا ہے اور اس لسٹ کے اندر اپنا نام بھی نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے اس بڑھیا کے گھر کے کسی کونے میں چھپ گئے۔ جب رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، ہر طرف لوگ سو گئے، سناٹا ہو گیا۔ اب ایک آدمی بالکل آہستہ آہستہ قدم آ رہا ہے۔ جب وہ گھر کے بالکل قریب آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور پوچھا من انت، تو کون ہے؟ جواب کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ نے اپنا نام بھی اس لسٹ کے اندر نہیں لکھا اور آپ امیر المؤمنین ہو کر اس طرح آپ اس بڑھیا کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے والدین پریشان ہیں، خدمت کے لیے ترس رہے ہیں، ہم نوجوان باہر محفلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے گپ سپ کر رہے ہیں، گھر کے اندر والدین، بوڑھے والدین ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کرے۔ دیکھو وہ مدینہ کا دور کتنا پاک دور کہ خلیفہ امیر المؤمنین اس طرح بڑھیا کی خدمت کر رہے ہیں۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے اندر جوتے اور چپل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا امیر المؤمنین، آپ نے قصدن چپل نہیں پہنے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس چپل نہیں ہے؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میرے پاس چپل ہے لیکن میں اس لیے پہنے بغیر آیا ہوں کہ میرے چپل کی آہٹ کی وجہ سے یہاں مسلمان اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں سوئی ہوئی ہے، کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے، ان کی نیند کے اندر خلل نہ پڑ جائے۔ دیکھو اللہ کے رسول نے بھی کتنا خیال کیا، یہی عمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر تھا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی غزوے کے لیے نکل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ہمارے ساتھ سفر میں وہ آدمی نہ نکلے جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے پڑوسن کی دیوار کے پاس پیشاب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آج ہمارے ساتھ سفر میں نہیں آئے گا۔ ایک پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، اس کے دیوار کے پاس پیشاب کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سفر میں نہیں لے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے بھائی بھی ہم سے پریشان، ہمارے رشتہ دار ہم سے پریشان، ہمارے ایک مسلمان بھائی بھی ہم سے پریشان، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ اس لیے ہمیں بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاوے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جتنے بھی اخلاق ہے، تجارت کی لائن کے اخلاق ہے، عبادات کی لائن کے اخلاق ہے، معاملات کی لائن کے اخلاق ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔